بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے لیے مشکلات کا دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اب تو ایک چیز بڑی کلیئرلی ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن جس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، تو حکومت کی طرف سے مطلب ہے کہ وہ کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ جی پولیٹیکلی اب وکٹمائز کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو، ان کی لیڈرز کو۔ اور اس میں آج بھی بہت سے ایونٹس ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی فیصلے کیے عمران خان صاحب نے، جو کہ ان کے نی جرگ ڈیسیژنز ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ بغیر کسی مشاورت کے اس کے جو کنسیکوینسز ہیں، اور جن کے بارے میں بہت سے لوگ ان کو پہلے وارن کر رہے تھے کہ اگر آپ نے اس قسم کے فیصلے کیے، جیسے کہ اپنی حکومتیں ختم کر دیں، اگر آپ نے اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا تو آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور آپ کو مشکل پڑ جائے گی۔ اور وہ سب چیزیں اسی طریقے سے ہوتی جا رہی ہیں، اور پھر جو ان کے اپنے پولیٹیکل ٹارگٹس تھے وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ الیکشنز خاص طور کے اوپر جس طرح وہ چاہ رہے ہیں پنجاب میں اور کے پی کے میں، تو اب بڑا کلیئرلی ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشنز کرانے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایون جو بائی الیکشنز ہیں، 33 جو ویکنسیز ہیں، جو کانسٹیٹوئنسی جو پہلے جن سے استعفے منظور ہوئے تھے مارچ میں، تو اس کے متعلق بھی مجھے شک ہے کہ وہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اور یہ معاملات ہیں۔ اور ایک اچھی خبر ہے، ڈیفینیٹلی ہے کہ آج کی خبر پی ٹی آئی کے لیے کہ جی لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ ان کے حق میں یہ آیا کہ جن 43 ممبرز کے جو استعفے جو الیکشن کمیشن اور اسپیکر نے اپروو کر کے الیکشن کمیشن کو بھیجے تھے اور انہوں نے نوٹیفائی کر دیا، ان کے اوپر سٹے ہو گیا۔ تو اگر یہ چیز آگے چلتی ہے تو نیشنل اسمبلی کے اندر کم از کم ان کی اپنا اپوزیشن لیڈر ہو جائے گا، اور جو کہ جس کے لیے ظاہر ہے جب استعفے قبول ہوئے، بلکہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو اور ان کو ریئلائزیشن ہو گئی تھی کہ جی استعفے دے کے تو ہمارے لیے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہمارے جو پولیٹیکلی اور اسمبلیوں کے اندر رہ کے اور قومی اسمبلی کے اندر رہ کے جو کچھ ہم کر سکتے تھے وہ ہم نہیں کر پائیں گے، تو ہمیں اور زیادہ نقصان ہوگا۔ پنجاب کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے اور ایون کے پی کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے، جو کہ ان کا اپنی مرضی کا تھا، انہوں نے کے پی کے چیف منسٹر کو، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر تھے ان کو یونینیمس دونوں کا فیصلہ تھا اس وقت کے جو فارمر چیف منسٹر تھے جو کہ پی ٹی آئی کے تھے، اور لیڈر آف اپوزیشن، سو انہوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا اور اس پہ دونوں راضی تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہمارے ہاتھ سے یہ بھی نکل گئے۔ پنجاب کے بارے میں تو خیر ان کا کلیئرلی ویو ہے کہ جی یہ جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، اور یہ کہ جی ان کے اوپر بہت زیادہ انفلوئنس ہے پی ڈی ایم کا، ان کے اوپر بہت زیادہ انفلوئنس ہے آصف زرداری کا، اور وہ تو بلکہ یہ بھی بات کرتے ہیں اوپنلی، تو خیر نہیں کرتے، کہ اسٹیبلشمنٹ کی ان کے پیچھے ہے۔ تو یہ اس قسم کے حالات ہیں کہ جو اگر آپ جن کے اوپر تھوڑا سا آپ ریویو کریں تو اس میں میرا خیال ہے سب سے بڑا قصور عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا اپنا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے فیصلے کیے، جس جلدی میں وہ فیصلے کیے، بغیر مشاورت کے، بغیر سوچے سمجھے، یہ دیکھے بغیر کہ اس کے کتنے سیریس پولیٹیکل کنسیکوینسز ان کے لیے ہو سکتے ہیں۔ اب وہ الیکشن کے لیے بے چین، الیکشن ہونے نہیں جا رہے، الیکشن نظر نہیں آ رہے، اور آج اسی لیے صدر پاکستان کو بھی ایون ظاہر ہے انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جی آپ الیکشنز کروائیں 90 دن کے اندر، لیکن 90 دن کے اندر الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا جو جس قسم کا ویو پوائنٹ ایک حکومت کی طرف سے آ رہا ہے کہ اگر آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ فیڈرل گورنمنٹ میں نہ ہو اور آپ الیکشن کروائیں صوبائی حکومتوں میں، تو کیا فیڈرل گورنمنٹ ان کے اوپر ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں گی پنجاب اور کے پی کے کی، ان کے اوپر انفلوئنس استعمال اپنا نہیں کریں گی تھرو اگر فرض کریں کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر جو ہے وہ ایک کہا جائے کہ وہ نیوٹرل بھی ہو سکتے ہیں، تو تھرو چیف سیکرٹری، تھرو آئی جیز، سو جو ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ظاہر ہے چونکہ اب الیکشنز ہوتے ہیں، اور آر اوز اور ڈی آر اوز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو اب ایڈمنسٹریشن کے افسر ہوتے ہیں، اسی صوبے کے افسر ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کیسے فیئر الیکشن ہو سکتے ہیں؟ اور پھر جب اگر الیکشن ہو بھی جائیں تو جو بھی پولیٹیکل پارٹی وہاں پہ جیتتی ہے اور پھر حکومت بناتی ہے، اور فرض کریں کہ پی ٹی آئی جیت جاتی ہے پنجاب میں اور کے پی کے میں،
पंजाब और केपीके में अगर पीटीआई जीतती है तो फिर सोचने की बात ये है कि जब जनरल इलेक्शंस होंगे 3-4 मतलब कि नवंबर में कर लें या अक्टूबर में कर लें दिस ईयर, तो जनरल इलेक्शन जब होंगे तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट ज़ाहिर है पंजाब में नहीं आ सकती, वहाँ पे केपीके में केयर टेकर सेटअप नहीं होगा, वहाँ पे तो पीटीआई की गवर्नमेंट्स होंगी, और पीटीआई की गवर्नमेंट जब होंगी तो फिर फेयर इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं उन दोनों सूबों में। इवन पीटीआई, हम ये कहें कि पीटीआई की ना हो, पीएमएल-एन की हो, जेयूआई की हो, एएनपी की हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, सो वो कैसे फेयर इलेक्शंस वहाँ पे हो सकते हैं। सो ये जो न्यूट्रलिटी वाली बात है कि जी न्यूट्रल जो सेटअप्स केयर टेकर सेटअप्स होने चाहिए, ये फेडरल गवर्नमेंट में भी होने चाहिए और सूबों में भी होने चाहिए, तभी जाके ये इलेक्शन फेयर तरीके से हो सकते हैं सबके लिए। और इसके ऊपर ये वाली वो बात थी जिसके ऊपर सोच विचार करनी चाहिए थी इमरान खान साहब को। और ये जो एक बात की जा रही है कि जी किसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि इवन पीडीएम को, उनको भी एक एंगेज करना चाहिए पीटीआई को, एंगेज करके, और अगर फ़र्ज़ करें यही वाली बात कि जी आप जाके इस 90 दिन के अंदर इलेक्शन वाली बात करके आप इलेक्शन करवा देते हैं, तो आगे इसकी ये सीरियस इम्प्लीकेशंस डेफ़िनेटली होंगी। तो एंगेज अगर आप करें अपोज़िशन के साथ और एक-दूसरे के साथ एंगेज करके, एपीसी के लिए ज़ाहिर है आपको पता है कि दहशतगर्दी के ऊपर जो एपीसी हो रही है, इनिशियली इमरान खान साहब ने कहा था कि हम नहीं आ रहे, लेकिन अब सेकंड थॉट्स हैं और वो अभी आल्दो पोस्टपोन हो गई है, अब देखते हैं नेक्स्ट डेट कौन-सी आती है। तो वो जब एपीसी दहशतगर्दी के ऊपर होगी तो मेरा तो सजेशन ये है कि उसमें उसके एजेंडे में 1-2 बातें और डाली जाएँ, जिसमें इकोनॉमी को भी डाला जाए, गवर्नेंस और इलेक्शंस को भी डाला जाए, ताकि अगर फॉर अ चेंज एक दफ़ा पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिल के बैठ ही रहे हैं, तो जहाँ पे दहशतगर्दी के ऊपर एक एक कंसेंसस के साथ, किसी कंसेंसस के ऊपर एग्री मतलब वो पहुँचने की कोशिश करेंगे, तो ये जो बाकी इश्यूज़ हैं इनके ऊपर भी, ताकि वो मिल बैठ के कोई कुछ यूनानिमस फैसले लें, ताकि इस मुल्क की कोई डायरेक्शन आगे और फिर आगे इलेक्शंस भी हों, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो है जिसकी रिक्वायर्ड है, और जो लोगों की एप्रीहेंशंस हैं कि जी पता नहीं किस बहाने, और पीडीएम ज़ाहिर है वो नहीं चाहती इलेक्शंस, मतलब है कि हों, और वो तो मेरा ख्याल है अक्टूबर में भी नहीं इलेक्शन चाहेंगे, मैं आपको बता दूँ जिस किस्म के हालात हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनको सेटल करने के लिए आपस में बातचीत बड़ी ज़रूरी है। और इस चीज़ के लिए भी मैं आपको बताऊँ, इसमें अगर बहुत से फैक्टर्स हैं कि जी, और जो जिस किस्म की शिकायतें इमरान खान साहब बार-बार करते रहे हैं कि जी, और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी, इस बारे में भी इमरान खान साहब को एक बात सबक ज़रूर सीखना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिस किस्म की आपने उनके मुतालिक बातें की, जो बातें आप करते रहे उनके मुतालिक, और अभी भी जिस किस्म के इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं, और वो ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका आपको सियासत, बेशक आप पॉपुलर हों, इसका सियासी तौर के ऊपर आपको फ़ायदा नहीं हो सकता, नुकसान ही हो सकता है, फ़ायदा नहीं हो सकता। तो इसलिए ज़रा इस अपनी स्ट्रैटेजी को, ऑल्दो कभी वो एक बात करते हैं, और मसलन के पिछले दिनों वो कह रहे थे कि जी ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, एक पहले ही उन्होंने ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट का मतलब आर्मी चीफ होता है। सो एस्टेब्लिशमेंट जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, इनके लोगों को हरास कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, जो कि ज़ाहिर है एक सटल अंदाज़ में वो डायरेक्ट इल्ज़ाम था, वो सटल अंदाज़ में वो इल्ज़ाम था मौजूदा आर्मी चीफ़ के ऊपर भी। और अब ये है कि जी फिर अब एक लेटेस्ट जो स्टेटमेंट भी कल आई, तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं इनको अभी रियायत देना चाहता हूँ जनरल आसिम मुनीर को। तो अगर वो कि जी अभी इनको हम टाइम देना चाहते हैं ताकि वो अपना जिस किस्म का भी जो भी वो कर लें, लेकिन एनी हाउ ये है कि कभी आप आगे जाते हैं, कभी आप पीछे जाते हैं। इस तरह के मामलात जब होंगे, और अगर आपके बारे में एस्टेब्लिशमेंट नेगेटिव है, अगर वो नेगेटिव होती है, जो कि मेरे ख़्याल में पहली वाली एस्टेब्लिशमेंट तो है नेगेटिव थी, आपने इतना उनके बारे में किया, तो अभी भी जिस किस्म की आप बातें कर रहे हैं, मेरा ख़्याल है कि नेगेटिविटी एक है। उस नेगेटिविटी को किस तरीके से न्यूट्रलिटी के ऊपर लेके आया जाए, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। और फिर ये वाली बात कि कुछ इल्ज़ामात आपके इस किस्म के हैं कि जो बड़े बेबुनियाद किस्म के और बड़े सीरियस किस्म के, कि मुझे कत्ल करवाने के बारे में ये लोग साजिशें कर रहे हैं, और फिर इसी लिहाज से आपने अरशद शरीफ के मर्डर के ऊपर आपने शुरू में इल्ज़ाम लगा दिया कि जी इन लोगों ने इशारा दे दिया कि जी वो भी इन्होंने ही, मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट ने ही उसको अरशद शरीफ को असैसिनेट करवाया। और इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर आप इस तरह की चीज़ें करते जाएंगे तो इसका पीटीआई को नुकसान होगा। और पीटीआई ऑलरेडी नज़र आ रहा है कि पीटीआई के लोग अब लीडरशिप जो है वो उनके लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मैं कह रहा था कि आज देखें आमिर डोगर के मतलब कि उनके डेरे के ऊपर वहाँ पे आज पुलिस गई, उन्होंने
انہوں نے جا کے کچھ ان کے لوگوں کو گرفتار کیا، حالانکہ اور کیا اس لیے کہ جی الیکشن کمیشن وہیں پہ ملتان میں وہاں پہ کوئی جھگڑا ہوا تھا، اور وہاں پہ حالانکہ پی ایم ایل این کے لوگ بھی تھے، ان کا بھی جھگڑا ہوا تھا، لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، گرفتار صرف ان کو کیا گیا۔ شیخ رشید صاحب کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، اب ان کو کل مری لے کے جایا جائے گا، پتہ نہیں وہاں پہ کتنے دن رکھا جائے گا، پھر اگلا ان کا اسٹیشن کون سا ہوگا، ان کو کیا کراچی لے کے جایا جائے گا کہ نہیں لے جایا جائے گا۔ سو اس لحاظ سے جو بڑا کلیئرلی فواد چودھری کے ساتھ جو پہلے ہو چکا، اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل کیو کے ساتھ جو کچھ اب ہو رہا ہے، اس میں پرویز الہی صاحب کے ساتھ ان کے گھر پہ بار بار چھاپے پڑ رہے ہیں، ان کے پرنسپل سیکرٹری کو پکڑ لیا گیا جو جس وقت وہ چیف منسٹر تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے دونوں بیٹوں کے اور ان کے بلکہ بہویں جو ہیں ان کے اور ان کی شاید جو وائف ہیں ان کے اگینسٹ بھی کوئی کیسز بنا دیے گئے، بلکہ مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ جی مونس الہی اور ان کی جو خالہ ہیں ان کے خلاف بھی کیس کوئی بنا دیا گیا، پھر وجاد حسین، پھر ان کا بیٹا جو موسیٰ الہی ہے اس کے خلاف بھی۔ سو یہ جو سارا کچھ یہ نظر آ رہا ہے، یہ بہت سی باتیں اپنے غلط، وہی بات ہے کہ آپ کے اپنے غلط فیصلوں کے پولیٹیکل فیصلے جو تھے، اور پھر یہ جس قسم کی اگر آپ یہ جو کنفرنٹیشن کرتے ہیں نا، اور جس قسم کی مطلب ہے کہ آپ یہ جو ریڈ لائنز جب آپ کراس کریں گے تو اس کے کچھ نہ کچھ کنسیکوینسز نظر آئیں گے۔ شیخ رشید صاحب کچھ آج اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ کے سامنے آئی تھی کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی میں پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دوں، جو کہ وہ کہتے ہیں میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طریقے سے مونس الہی کا بھی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کل، انہوں نے بھی کوئی ایسی بات کی کہ سب کچھ جو ان کی اور ان کی فیملی کے متعلق جو کیسز بنائے جا رہے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن اینی ہاؤ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بڑھتی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے متعلق۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کسی کے متعلق بھی ہو، پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس کا ظاہر ہے اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ جو شیخ رشید ظاہر ہے بہت کچھ اپنے اپوننٹس کے متعلق جس وقت حکومت میں تھے، یا عمران خان یا جو باقی لوگ ہیں بہت کچھ کہتے رہے، بہت کچھ کرتے بھی رہے، لیکن اگر فرض کریں کہ اب حکومت دوسروں کی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یا جو پنجاب میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، کسی بھی لحاظ سے یہ نظر بھی نہیں آنا چاہیے کہ جو ان کے اپوننٹس ہیں، جو آج مطلب ہے کہ پی ٹی آئی یا پی ایم ایل کیو یا شیخ رشید بھی میں کہہ رہا ہوں، یہ نظر نہیں آنا چاہیے کہ ان کو پولیٹیکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ انفارچونیٹ نظر آ رہا ہے۔ اور اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار ہے تو وہ بھی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک اصول کی بات ہے جس کے اوپر، بیکاز اگر ہم یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے، اس طرح سے ہم یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن بار بار ہمیشہ ہوتی رہی، سب کہتے ہیں غلط ہے ہمیشہ، مطلب ہے کہ سب یہی کہتے رہے، لیکن جو حکومتوں میں لوگ ہوتے ہیں تو ان کا سارا نظریہ بدل جاتا ہے، ان کا سارا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ نہ حکومتوں کو اس قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی چاہیے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو کرنی چاہیے، لیکن عمران خان صاحب کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ دوسروں کے اوپر وہ الزامات، غلط قسم کے الزامات لگانا چھوڑ دیں۔ اور اب اگر فرض کریں کہ نیکسٹ ٹائم، مجھے نہیں پتا ویسے یہ پاسبل ہوگا کہ نہیں، وہ دوبارہ اگر حکومت میں آتے ہیں اور پرائم منسٹر بنتے ہیں تو ان کو مطلب ہے کہ جو ان کی حکومت ہے اس میں ان کا جو حکمرانی کا طرز حکمرانی ہو وہ ایک بہتر ہونا چاہیے، اور اپوزیشن اورینٹڈ جو ہے نا اسپیسیفک ان کی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے، جس طرح کہ انہوں نے پورا زور لگا رکھا اپنے پورے دور میں کہ ان لوگوں کو سب کو گرفتار کروا دیں، سب کو گرفتار کروا بھی دیا۔ بہت سے لوگ نہیں جو گرفتار ہوئے ان کی بھی ہر کوشش تھی کہ جی نیب کے ذریعے، یا ایون اس وقت کے آرمی چیف باجوہ صاحب نے خود بھی انہوں نے انڈائریکٹ جو لوگوں سے باتیں کی کہ مجھے کہا جاتا تھا کہ جی ان کو گرفتار کرو۔ سو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کے اوپر پولیٹیشنز کو سبق سیکھنا چاہیے، بے شک وہ عمران خان ہوں، بے شک وہ شہباز شریف صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، یہ سارے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آخر میں چھوٹی بات کر لوں کہ این آر او کے متعلق آج جو لسٹ پیش کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ کون کون نیب کے متعلق جو کیس تھا سپریم کورٹ کا، نیب کی امینڈمنٹس کے بارے میں، اس کیس میں جو لسٹ پیش کی گئی اس میں جو بینیفیشریز ہیں ان میں سب سے اوپر نام نواز شریف صاحب کا، پھر شہباز شریف صاحب کا پرائم منسٹر، پھر آصف زرداری صاحب کا، پھر یوسف رضا گرانی صاحب کا۔ یہ ساری لسٹ دیکھے تو میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی شرم آتی ہے
کہ یہ کیسز غلط ہوں گے اور غلط بنتے بھی ہیں کیسز، لیکن سارے کیسز غلط ہوتے بھی نہیں ہیں۔ ہم پہلے بھی کہتا رہا ہوں، ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ پولیٹیکلی آپ کو وکٹمائز کیا گیا، جو کہ بہت سے لوگوں کو وکٹمائز کیا گیا، ماضی میں پرسیکیوشن ہوئی ان لوگوں کی، مطلب نواز شریف صاحب کے میں کیس کا ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کی پرسیکیوشن ہوئی تھی، اور بہت سے غلط کیسز شہباز شریف صاحب کے متعلق بھی بنائے گئے، لیکن اگر جب آپ حکومت میں آ گئے ہیں تو ان کیسز کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے ان کو، کیونکہ اور ان یہ انشور کریں کہ جو کیسز ہیں جن کو آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے متعلق درجے میں دیتے ہیں، ایک ایک کیس کا ریویو ہو، اس کے ایویڈنس کے اوپر دیکھیں کہ کس کیس میں کتنا ایویڈنس ہے، کس کی جو ہے کیس میں پروسیکیوشن ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ کے تحت ان معاملات کو، جو بھی نیب کے کیسز ہیں یا جو ایف آئی اے کیسز ہیں، ان کو نیب کے ان کو ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ کے انڈر رکھ کے تو اسیس کیا جانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کی امینڈمنٹس کر کے تو ایسے کیس ختم کرائیں گے، تو ظاہر ہے یہ ایک ایشو بنے گا، اور یہ ایشو ایک ایسا ہے کہ جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کو یہ ہانٹ کرے گا، یہ میاں نواز شریف صاحب کو، میاں شہباز شریف صاحب کو، اور زرداری صاحب، سب لوگوں کو، عمران خان صاحب کے، اور یا جو ان کے اپوننٹس ہیں ان پی ڈی ایم کے، یا جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے، وہ ان کو اس چیز کو کرٹیسائز کرے گا، اور یہ خبر بنے گی، اور یہ امبیرسمنٹ انہی لوگوں کے لیے ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔